ترغیباً اتنی بات سمجھ لیں کہ ہم جہاں بھی جو بھی بیان سنیں اس کو عمل کی نیت سے سنیں. عمل کی نیت سے جب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک لفظ بلفظ حرف با حرف ہمیں اس میں ایک لحاظ سے مٹھاس نظر آئے گی اور ایک لحاظ سے اس میں ایک فائدہ نظر آئے گا. اگر عمل کی نیت نہیں ہوگی، ویسی کوئی نقص نکالنے کے چکر میں بیٹھ جائے یا کوئی بات پکڑنے کے چکر میں بیٹھ جائے تو فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایسے جیسے کوئی برتن ہے الٹا پڑا ہوا یا کوئی بوتل ہے وہ الٹی رکھی ہو، اب آپ پانی ڈالیں گے تو بوتل بھرے گی نہیں، وہ برتن بھرے گا نہیں. کیوں؟ وہ برتن الٹا پڑا ہوا ہے. عمل کی نیت سے اور توجہ کی نیت سے بیانات چاہے ادھر کے ہو یا کہیں کے بھی ہو، فرمایا اگر عمل کی نیت سے ہم نہیں سنیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ فضائل سے متعلق ہو یا مسائل سے متعلق ہو. دونوں ہمارے لیے ضروری ہے. فضائل ہے ترغیب کے لیے، مسائل ہے بچنے کے لیے. اب ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب زیادہ بہتر ہے یا مولانا الیاس گمن صاحب؟ دونوں بڑے عالم ہیں. تو ہم نے کہا یہ بتلاؤ جو جنت کی طرف بلائے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ جو جہنم سے بچائے وہ زیادہ بہتر ہے؟ تو اس نے کہا دونوں بہتر ہے. تو ہم نے کہا یہی ہے مولانا طارق جمیل صاحب وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں فضائل سنا سنا کر، اور مولانا الیاس گمن صاحب عقائد و نظریات بتا کر اور رسومات بدعات سے بچا کر ایک لحاظ سے وہ جہنم سے بچا رہے ہیں. دونوں ضروری ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب واللہ یدعو الی دار السلام، وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی المغفرۃ واللہ یدعو الی المغفرۃ باذنہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف مغفرت کی طرف تمہیں بلا رہا ہے. تو یہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں فضائل سنا کے، اور مولانا الیاس گمن صاحب وہ جہنم سے بچا رہے ہیں عقائد و نظریات ٹھیک کر کے، غلط رسومات سے آگاہ کر کے اور بچا کے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم سے بھی بچانا ضروری ہے. غلط عقائد نہ ہو، نظریات نہ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام سے خیر کی باتیں لیا کرتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ، وہ فرماتے کہ میں نبی علیہ السلام سے شر کی باتیں لیا کرتا تھا. شر کی باتیں یعنی خیر کی باتیں تو اس میں نیکی ہے، عمل کی نیت وہاں عمل کریں، لیکن شر کی باتیں بھی ضروری ہے کہ اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، ورنہ یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے. ایسا نہ ہو یہ ہمیں جہنم کی طرف لے جائے. تو ہم توجہ کے ساتھ عمل کی نیت سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا. بعض عمل کی نیت سے نہیں سنتے، تھوڑا بہت ذکر اذکار کر لیتے، وہ سمجھتے ہمیں الہام ہو رہا ہے. وہ الہام نہیں ہو رہا. ایک بڑے پیر تھے، ان کے پاس ایک مرید آیا، اس نے بھی اس طرح کی باتیں شروع کر دی تھی مجلس کے اندر. تو حضرت کو پتا چلا، حضرت نے انہیں بلایا، بٹھایا اور کہا کہ ایک کام کرو، تمہیں الہام نہیں ہو رہا. الہام کہتے اللہ کی طرف سے باتیں دماغ پہ آنا. تو اس پیر صاحب نے کہا تمہارے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، لہذا سر دھو کے نا تیل لگایا کرو. تم تیل نہیں لگا رہو، تمہارے دماغ میں خشکی ہو گئی. تو اس طریقے سے وہ الہام کے چکر میں پڑ گیا اور عبادات سے نیکی سے دور ہو رہا ہے. ایک اور ملنگ تھا، درویش تھا، مرید تھا، صوفی بنا ہوا تھا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لوگوں دوسرے مریدوں کو دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ میں جو خواب میں جنت دیکھ رہا ہوں، باغ دیکھ رہا ہوں. تو اس طرح روز آ کے کہتا تھا. ایک دن حضرت کو کسی نے بتلایا کہ یہ آتا ہے روز اپنا خواب سناتا ہے ہمیں اور کہتا ہے میں نے سبز باغ دیکھا، جنت دیکھی خواب کے اندر. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس شخص کو ادھر بلاؤ. اس مرید کو بلایا. حضرت نے فرمایا کہ آج اگر تمہیں خواب میں یہ نظر آئے نا تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. اب یہ مرید اپنے دل کے اندر سوچ رہا ہے کہ پیر صاحب تو مجھ سے جلن کر رہے ہیں، میں تو اتنا اچھا اچھا خواب دیکھ رہا ہوں. بات ضروری نہیں کہ خواب اچھا ہو تو بہترین ہوتا ہے. سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 خواب کا ذکر فرمایا کہ 2 شخص نے خواب دیکھا تھا. ایک نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، دوسرے نے دیکھا کہ میں پرندوں کو ٹکڑے ڈال رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، ان کو کچھ دانے وغیرہ دے رہا ہوں. دونوں آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس جیل پہ اور انہوں نے آ کے اپنا خواب بیان کیا. تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، تعبیر بتلائی کہ بھائی تم جو شراب پلا رہے ہو نا، تم بادشاہ کی خدمت میں نکل جاؤ گے، تمہیں بادشاہ جیل سے نکالے گا، اپنی خدمت میں معمور کرے گا.
اور جو تم نے خواب دیکھا کہ میں پرندوں کو دانے ڈال رہا ہوں، ٹکڑے ڈال رہا ہوں، تمہیں بادشاہ نکالے گا اور تخت پائیدار پہ لٹکائے گا۔ اب یہ مکر گیا کہ میں نے نہیں دیکھا، اس طرح نہیں دیکھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے تعبیر بتلا دی اب ایسے ہی ہو کر رہے گی، اور وہی ہوا۔ دونوں کو جیل سے باہر نکالا، ایک کو خدمت میں لگا دیا جو شراب پلانے کو جس کو دیکھا گیا تھا۔ اب دیکھیں شراب ہے، غلط چیز ہے، لیکن اس کو خدمت میں لگا دیا گیا۔ پرندوں کو ٹکڑے ڈالنے کی آج سے صدقہ اچھا ہے، لیکن اس کو فرمایا کہ تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اب یہ بھی صوفی مرید درویش جو بنا ہوا تھا، یہ روز خواب دے کر آتا۔ پیر حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے اس کو تعریف کی اور کہا آج اگر تمہیں خواب میں نظر آئے نا تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ آج رات اسے خواب میں پھر نظر آیا، پھر اس نے ویسے ہی کہا کہ پیر صاحب کی بات دماغ پہ آ گئی، دل پہ آ گئی، اب اس نے پڑھ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیسے یہ لفظ اس نے منہ سے نکالا تو اسی وقت سبز باغ اور جنت اور محلات جو اس کو نظر آ رہے تھے وہ سارے دور ہو گئے، نظر سے غائب۔ اب یہ پریشان ہوا، صبح آیا، حضرت کو بتلایا، حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ تمہیں شیطان خواب میں سبز باغ دکھا کر اصل باغ جنت سے دور کرنا چاہ رہا ہے۔ تمہارے اندر ایک گمان آ گیا تھا، تکبر آ گیا تھا، غرور آ گیا تھا کہ تم بڑے ہو، تم سب کچھ ہو، تمہیں دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے۔ یہ تمہیں خواب میں دکھا کر اصل جنت تم سے چھیننا شیطان چاہ رہا تھا۔ تو اس طرح نہ ہو، ہم اعمال پہ پورے توجہ کے ساتھ ہو۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل پہ جایا کرتے تھے عبادات کے لیے، کیونکہ وہاں یکسوئی ہوتی ہے، ایک توجہ ہوتا ہے۔ تو ایک دن حضرت فرمانے لگے میں جنگل پہ گیا تو ایک روشنی دیکھی، زمین سے آسمان تک روشنی پھیل رہی تھی، اور اس روشنی سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر جا، آج کے بعد تیری ساری عبادات معاف ہے، تجھے کوئی نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے اتنی عبادت کی ہے کہ آج کے بعد تجھے کوئی نماز اور روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے 1 منٹ کے لیے مراقبہ کیا اور سوچا یہ بات کس کی طرف سے لگ رہی ہے، جبکہ اللہ نے پیغمبر کو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محبوب آپ موت تک اللہ کی عبادت کریں۔ میں کون ہوتا ہوں جو مجھے کہہ دیا جائے کہ تمہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ فوراً سمجھ گئے کہ شیطان کی طرف سے چال ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس روشنی کی طرف پھونک ماری حضرت نے، وہ روشنی آسمان سے زمین تک کم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس روشنی سے ایک اور آواز آئی، اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرمانے لگے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے پڑھ لیا، اور حضرت فرمانے لگے یہ جو 2 حملے شیطان کی طرف سے مجھ پر تھے، لیکن پہلے والے سے زیادہ دوسرا حملہ اس کا خطرناک تھا کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے، رحم نے مجھے بچا لیا، میرا علم میرا کیا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ عمل کی نیت سے بیانات سنیں اور اس طرح کے اوہامات کے پیچھے ہم نہ پڑیں کہ مجھے یہ الہام ہو رہا ہے، مجھے یہ چیزیں آ رہی ہے دماغ پہ، یہ ساری اپنی جگہ۔ ہم ایک سنت کی طرف لگ جائیں گے، ایک دین کی طرف لگ جائیں گے، بہت بڑی بات ہوگی۔ کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا حضرت آپ کے پاس ہم آئیں، آج تک آپ کے ہاتھ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، یعنی ایسی چیز جو ہمیں پتہ چلے واقعی آپ بزرگ ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا تم ولیوں کے اندر یہ چیزیں تلاش کرنے کے لیے آتے ہو، مجھے بتاؤ تم میرے ساتھ کتنا عرصہ رہے؟ انہوں نے کہا 10 سال۔ کہا 10 سال مجھے ایک بتاؤ میری ایک سنت قضا ہوئی ہے؟ کوئی ایک سنت میں نے چھوڑی ہے؟ وضو سے پہلے میں نے مسواک کبھی میں نے چھوڑی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہ یہی تو الاستقامہ فوق الکرامہ، سنت کے اندر عبادات کے اندر استقامت کے ساتھ پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا یہ ہزاروں کرامات سے بہتر ہے۔ یہ سنت ہے، ہم ان اعمال کے اندر لگیں، کوشش ہو، باقی کسی کی طرف اوہام کی طرف توجہات کی طرف الہام ہم سوچیں کہ دماغ پہ یہ باتیں آ رہی ہیں اس کی طرف توجہ نہ رکھیں۔ بعض اوقات شیطان ہمیں جو رائے راست سے ہٹانے کی ایک چال اور حملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے اور بیانات جہاں ہو جیسے ہو اس کو عمل کی نیت سے سننے کی کوشش ہو۔ ایک مسئلہ چل رہا تھا نظر و نیاز سے متعلق، بعض حضرات نے نظر و نیاز سے متعلق مسئلہ پوچھا تھا، تو نظر و نیاز کا جو مسئلہ ہے قرآن کریم سے میں نے دلیل دی تھی، انی نظرت للرحمن صوما، حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ کی نظر مانی ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَكُمْ، اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ اپنی نظروں کو پورا کرو۔ پھر انی نظرت لک مَا فِی بَطْنِی،
माफी बतनी मुहर्ररा। तो यहाँ पे 3 आयतें हैं जो नजर व नियाज से मुताल्लिक है। नियाज है, नजर है, अल्लाह के लिए नजर है, लेकिन इसका ये माना नहीं कि गैरुल्लाह की नजर जायज़ है। फिर हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम व लहमुल खिंज़ीर व मा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नजर हो, कुर्बानी हो, कुछ भी हो, फरमाए कि वो जायज़ नहीं है। तो नजर व नियाज के लिए जो है सबसे पहली चीज जो खाना खिलाते हैं अपने अजीज रिश्तेदारों के इसाले सवाब के लिए, या औलिया कराम के लिए, या किसी भी नेक सालिहीन जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए इसाले सवाब करते, खाना पका के खिलाते हैं। उनमें चंद शर्तें हैं, ये जायज़ तो है मगर चंद शर्तें हैं कि ये शर्तें पाई जाए तो जायज़ है, अगर ये शर्तें ना पाई जाए तो जायज़ नहीं है। उनमें सबसे पहले तो यही है कि अल्लाह के लिए हो और अल्लाह की रजा के लिए हो, किसी और के लिए ना हो। नंबर 2, इसमें दिन को खास ना करें कि बस आज पीर का दिन है तो मैं पीर के दिन करूंगा, जुम्मे का दिन है मुबारक दिन तो मैं इस दिन करूंगा। दिन को खास ना करें, जहां शरीयत ने खास की है वहां खास रखें। मसलन जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद हम यहाँ दुरूद शरीफ पढ़ते 80 मरतबा, ये शरीयत की तरफ से खास अमल है और खास मौका है, खास वक़्त है। जो शरीयत की तरफ से खास हो उसको खास ही रखा जाए और जो आम हो उसको आम ही रखा जाए। आम को खास और खास को आम ना किया जाए, उसमें फर्क आ जाता है। फिर इसी तरीके से फरमाए कि वो दिन खास ना हो, हफ्ता खास ना हो, महीना खास ना हो, साल खास ना हो। इन चीजों को यानी दिन और तारीख का तयन ना हो। किसी भी दिन आप कर लें साले सवाब के लिए, नजर नियाज कर ले, खाना पका के गरीबों को, इसमें मालदार अफराद भी ना आए। नजर नियाज मिन्नत का जो खाना है उसमें मालदार अफराद ना आए, फुकारा और मसाकीन को खिला दिया जाए। ये चंद शराइत हैं। और इसी तरीके से इसमें बुजुर्गों का नाम ना लिया जाए, इसाले सवाब के लिए नाम ले लिया जाए कि अल्लाह मैंने ये खाना पकाया है फला बुजुर्गान दीन के इसाले सवाब के लिए, लिहाजा आप ये सवाब उनके रूह तक सवाब पहुंचा दें। ठीक है। अब बाज ये मसला समझते नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कर रहे होते हैं, तो सिर्फ कान यहाँ से और वहां से पकड़ने का मसला होता है कि नजर नियाज जायज़ है लेकिन इस शक्ल पे। लेकिन सिर्फ ये कि 11वीं कर रहे हैं रबी सानी के अंदर पीराने पीर के नाम पर, और पीराने पीर के नाम पर अगर हम 11वीं नहीं करेंगे पीराने पीर हमारी भैंस मार देगा, ऐसी बात नहीं है। वो दिन को भी हम खास कर रहे हैं, 11 तारीख को, फिर तारीख भी खास है, फिर महीना भी खास है, फिर साल भी खास है। ये सब अगर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह फतावा अजीजिया के अंदर जो मसाइल की किताब है, अगर उसमें दो अंदाज में मना फरमाते हैं कि जो शरीयत के अंदर खास नहीं है उस दिन को खास करके वो मनाना एक लिहाज से बिदअत है और गुनाह कबीरा है और हराम है। तो नजर नियाज इस तरीके से जायज़ है। और अगर ये शर्तें ना पाई जाए, इसी तरीके से कुर्ब ताज़ीम कि मैं नजर नियाज कर रहा हूं लेकिन ये डेग लाजमी में गाजी के मज़ार पे ले जाके तकसीम करूंगा, ये भी जायज़ नहीं है कि वहां हम बुजुर्गों की ताज़ीम हासिल कर रहे हैं। भाई आप यहीं पे खिला दें, उसका सवाब गाजी को पहुंचा दें, तो किसने मना किया? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है कि वहां उसकी ताज़ीम और तकर्रुब हासिल करने के लिए ये सारी चीजें मना है। तकर्रुब ना हो, सिर्फ लिल्लाह बिल्लाह अल्लाह के लिए, नजर अल्लाह के लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात के अंदर यही चीज है। इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, इसके अंदर यही चीज है। वल्यूफू नुज़ूरकुम रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा। जो नजर नियाज को नहीं मानता वो इन आयात को तर्जुमा पढ़ ले, तफसीर पढ़ ले, उसके सामने सारी चीजें आश्कारा हो जाएगी। लेकिन शराइत है जवाज के, और अगर शराइत ना पाई जाए तो फिर वो नजर नियाज खाना जायज़ नहीं है, फिर वो हराम के दर्जे में हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको मसाइल समझकर मसाइल के मुताबिक इबादत और अमाल की तौफीक अता फरमाए।